مظہر عباس صاحب، یہ جو اپروچ ہے، یہ حکمت عملی ہے، کیا یہ ایران کو فائدہ دے گی یا پھر ایران سے متعلق جو انیشل سمپتھیز ہیں ساری دنیا کی، ریجنل ممالک کی خاص طور پر، ان کو خدشہ یا ان کو کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے جتنا یہ طول پکڑے گی جنگ؟ دیکھیں، ایک رسک لیا ہے ایران نے، کیونکہ وہ ٹھیک ہے کہ ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ امریکہ کو تھکا تھکا کر مارا جائے، اور ان کو طویل جنگ لڑنے کا تجربہ بھی ہے۔ تجربہ تو امریکہ کو بھی ہے ویتنام کا، لیکن ایران عراق کی جنگ جو ہے وہ کئی سال چلی تھی، اور تو یہ تجربہ تو ہے۔ لیکن کیا اس کے بعد کیا ہوگا، ایران کے لیے بڑا سوچنے کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دفاعی طور پہ یہ ثابت کیا کہ ان تمام تر مشکلات، اقتصادی پابندیوں کے ساتھ ہی آپ کی قوم کا ریزالو جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور اس نے آپ کو کامیابی دی اور ابھی بھی کامیابی دے رہا ہے۔ لیکن اس سے کیا ایران کے اقتصادی مسائل حل ہو جائیں گے؟ اور اگر وہ اقتصادی مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ایران کے سامنے کیا اسٹریٹجی ہوگی اکنامکلی؟ کیونکہ دنیا پریس تو کر رہی ہے، یعنی اسلامی دنیا ایران کو پریس کر رہی ہے، دنیا بھر کی مظلوم قومیں ایران کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن یہ مورلی تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایران نے، ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ایران کی لیڈرشپ نے یہ یقیناً سوچا ہوگا یا سوچ بچار ہو رہی ہوگی، کیونکہ طویل جنگ کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کے اقتصادی مسائل بھی ڈبل ہوتے رہیں گے۔ اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابھی ایران کس طرح سسٹین کرے گا یہ ساری چیزیں۔ اور امریکہ کی سوچ یہ ہے کہ ایران کو امریکہ کی بھی یہ سوچ ہے کہ ایران کو ایگزاسٹ کرو، لیکن ایگزاسٹ اس طرح نہیں کہ ان کا پہلے یہ خیال تھا کہ ایران کی میزائل پاور ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے ایران کی ایئر فورس ختم کر دی ہے، ایران کی نیوی ختم کر دی ہے۔ رجیم چینج کی وہ کوشش کرتے رہے، وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام رہے۔ اور پوسٹ جو سیز فائر سینیریو ہے، وہ بھی اس سے اب تک کم سے کم دفاعی لحاظ سے، دفاعی نقطہ نظر سے ایران کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ۔ آبنہ ہرمز جو ہے وہ ایران کا ایک سیکرٹ ویپن ثابت ہوا، اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایران اس میں کامیاب ہوا۔ اب یہ ایران، ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے اور میں نے کہی ہے کہ ایران ایک پرماننٹ سلوشن چاہتا ہے، ایران ایک ٹیمپرری سلوشن نہیں چاہتا۔ یعنی ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات ہو تو پھر اس کے گارنٹرز بھی ہوں، اور اس کی گارنٹی ہو کہ وہ پھر امریکہ ایران کے اندر مداخلت بند کر دے گا۔ جیسے ہم نے رجیم چینج کے اندر دیکھی، اس میں واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں ادھر انوالومنٹ تھا، کہ لیکن اس میں اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو میرے خیال ہے یہ بیٹل آف نروز ہے دونوں کے درمیان، ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی اور ایرانین لیڈرشپ کے درمیان بھی۔ ابھی تک تو یعنی ہم جنگی لحاظ سے کہیں تو ایران کو اس لیے کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ایک سپر پاور کے سامنے پچھلے 6 مہینے سے ایران کھڑا ہوا ہے، لیکن ادروائز امریکہ کا لاس کیا ہے؟ امریکہ آلریڈی یوکرین میں بزی ہے، امریکہ کے اور دیگر جو اقتصادی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں امریکہ کے، تو امریکہ اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے تو کیوں دینا چاہتا ہے؟ ابھی مڈ ٹرمز آ رہے ہیں 2 مہینے بعد نومبر میں، بڑی تو یہی ہے کہ یہ جو غالباً ڈونلڈ ٹرمپ اگلے الیکشن سے پہلے کوئی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ امریکن، ان کے اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے وہ ایران پہ کوئی خوفناک اٹیک بھی کر سکتے ہیں، وہ کیونکہ کمپرومائز ان کے لیے میرے نقطہ نظر سے ایران سے کمپرومائز امریکہ کے لیے، کم سے کم ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک طرح کا سوسائڈ ہوگا۔ یہ ایگزیکٹلی میرا یہ سوال ہے کہ دونوں طرف سے ہم ایویلیویٹ کریں کہ کیا واقعی میں فرسٹریشن ہو سکتی ہے، اور اس کے اظہار کے لیے امریکہ کوئی انتہائی قدم، کوئی حملہ وغیرہ یا بڑا حملہ کر سکتا ہے، یا پھر سیٹل کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔